بھائیو دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم سب اپنے نبی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھائیو دوستوں اور میری عزیز ساتھیوں، آئیے آج کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت۔ فرمایا سلطان دو جہاں دستگیر بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو محبت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی امت کو نہ بھولیں۔ اللہ، کسی بھی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولا دوستو۔ اور آج ہم اپنے نبی کے طریقے کو بھول گئے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اور اپنی ساری زندگی امت کی غمخواری اور خیر خواہی میں گزار دی، رات دن امت کے غم میں بے چین رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میں بھی آدمی ہوں، مجھ کو بھی آدمی ہونے کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو غصے میں آ کر کوئی بد دعا کروں تو اس بد دعا کو اس مسلمان کے لیے اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اللہ، قربان جائیے بھائی دوستوں اور بزرگوں اپنے حبیب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جو اپنی وطن سے پیدا کرتا ہے وہ بھی اپنی اولاد کو کوستی ہے، بد دعائیں کرتی ہے، مگر قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہم بھی تو آخر انسان ہیں، اگر غصے میں کوئی بد دعا نکل جائے تو اس بد دعا کو مغفرت کی شکل بنا دیجیے۔ اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں دی۔ طائف کے شہر سے واپسی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے ایک پہاڑ کے فرشتے کو لے کر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کا منتظم فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں ان سب نافرمانوں کو غارت کر دوں۔ اللہ اللہ، ہائیے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں،
اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود، جسم لہو لہان ہے، جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کو لے کر کے آئے ہیں جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پہ ہے. اگر پہاڑ کو وہ فرشتہ حکم دے دے تو تباہی مچا دیتی ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک فرشتہ جو پہاڑ پہ منتظم ہیں ان کو میں لے کر آیا ہوں، وہ میرے ساتھ آیا ہے. کیا کہا یا رسول اللہ، پہاڑوں کا منتظم فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان سب نافرمانوں کو غارت کر دوں، ہلاک اور برباد کر دوں. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہوتے ہی یہ فرشتہ پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں پر ڈال دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو غارت کرنے نہیں آیا ہوں، میں ان کو مٹانے نہیں آیا ہوں. اللہ اللہ، آج اگر اولاد ذرا سا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے بھائی دوستو، تو وہ ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا دینے لگتی ہے، بد دعائیں کرتی ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بد دعا نہیں کر رہے ہیں، ان کو مٹانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی مہربانی سے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی امید لگا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ ہیں، نہ اہل ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری امید ہے کہ ان کے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں گے. ایسی امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا اور اپنی تکلیف کا خیال کا ذرا بھی پرواہ نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق طائف کے بلکہ کل عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیے اور اپنی جان و مال سب اللہ و رسول پر قربان کرنے لگے. اللہ، یہ امید تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے ساتھ کوئی تکلیف مصیبت پڑ جاتی ہے دوستو تو ہم بھول جاتے ہیں. اللہ اللہ. اور قیامت تک ان کی نسل جاری رہے گی، قیامت تک ان کی نسل جاری رہے گی. دوستو، آج یہ بھگوا دھاری مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کر رہا ہے. قیامت تک یہ امت کو مٹا نہیں سکے گی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. حق نے یہ بزم تمہیں سے ہے سماری ساری، تم خدا کے ہو خدائی ہے تمہاری ساری. عجز اللہ نے تمہارا کے شہنشاہ ہو کر عمر اپنی غریبوں میں گزاری ساری. تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی، ورنہ بگڑی ہوئی حالت ہے ہماری ساری. خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے،
سچ تو یہ ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساری، اچھے ہیں ان کے تو اے کیف برے ہیں کس کے، اپنی امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ساری۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی، ہمیں تو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی، یہ برکت ہے رحمت عالم تمہاری ساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔